بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شیطان کی اولاد، شیطان کا کنبہ، شیطان کی اولاد کون سی ہے اور شیطان نے ان کے ذمہ کون کون سے کام لگائے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے آپ تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہوں گی۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں سید المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صبر، عور، مصوت، داسم، ذلینور۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے صبر کے ذریعے اس نے کون سے کام مقرر کیے ہیں۔ صبر مصیبتوں کا مالک ہے جو بے صبری کرنے اور گریبان پھاڑنے اور منہ پر تماچا مارنے پیٹنے اور خلاف اسلام جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا دوسرا بیٹا عور زناکاری کا مالک ہے جو زنا کا حکم دیتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ مسعود جھوٹ کا مالک ہے جو آدمی کو جھوٹ القا کرتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے، پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اسی نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان کے اوپر غصہ دلاتا ہے۔ ذلینور بازاروں کا نگران ہے جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سناتے ہوئے کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عنقریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا، لہذا تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ اور شیطان کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو شیطان اس کے جواب میں کہتا ہے عنقریب وہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرے گا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی تو شیطان کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا۔ اور شیطان کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا، شیطان کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر ڈالا، شیطان کہتا ہے تو نے ہی تو کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آتا ہوں اور اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں، جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اڑ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے جن میں سے ایک بہت عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو ان کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے 5 بیٹے اپنے باپ شیطان کے پاس آئے اور کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ ابلیس ملعون نے کہا ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر ابلیس عبادت گزار یعنی عابد شخص کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب عابد شخص سامنے آیا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب ہوا تو ابلیس اس کے سامنے بوڑھے آدمی کی صورت میں کھڑا ہو گیا، اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان ظاہر کیے ہوئے تھا
चुनांचे इब्लीस ने आबिद से पूछा, मेरे दिल में एक सवाल उभर रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके मुताल्लिक़ आपसे पूछ लूं। आबिद ने कहा, पूछो, अगर मेरे इल्म में होगा तो उसका जवाब दे दूंगा। शैतान ने कहा, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी ताकत रखता है कि आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, दरख्तों और पानी को एक अंडे में बगैर अंडे को बड़ा किए समा दे और बगैर इन मखलूक़ात को छोटा किए? आबिद ने हैरान होकर पूछा, बगैर अंडे को बड़ा और बगैर इन चीज़ों को कम किए? आबिद सोच में पड़ गया तो इब्लीस ने आबिद से कहा, अब आप चले जाएं। फिर शैतान अपने बेटों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, मैंने इसको अल्लाह के मुताल्लिक़ शक में डालकर हलाक कर दिया। फिर इब्लीस आलिम के रास्ते में बैठा। जब आलिम शैतान के सामने हुआ, यहां तक कि इब्लीस के करीब पहुंचा, तो इब्लीस एहतरामन खड़ा हो गया और पूछा, ए हजरत, मेरे दिल में एक सवाल खटक रहा है, मैंने चाहा कि मैं आपसे पूछ लूं। आलिम ने फरमाया, पूछो, अगर मुझे मालूम होगा तो जरूर तुम्हें उसका जवाब दूंगा। इब्लीस ने कहा, क्या अल्लाह ताला इसकी ताकत रखता है कि वो तमाम आसमानों, जमीनों, पहाड़ों, दरख्तों और पानी को एक अंडे में बगैर अंडे को बड़ा किए और बगैर इन मखलूक़ात को छोटा किए समा दे? आलिम ने इब्लीस को जवाब दिया, बिल्कुल समा सकता है। तो शैतान ने इनकार के लहजे में रद्द कर दिया और कहा, अंडे को बढ़ाए बगैर और इन मखलूक़ात को छोटा किए बगैर कैसे समा देगा? आलिम ने इब्लीस को झड़क कर कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता है। फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला का काम तो यही है कि जब वो किसी चीज को चाहे उससे फरमाए हो जा तो वो फौरन हो जाती है। आलिम का जवाब सुनकर इब्लीस ने अपने बेटों से कहा, मैं यही जवाब सुनवाने के लिए तुमको यहां पर लाया था। इब्न अबी दुनिया मकायद शैतान में हज़रत सफ़वान की सनद से वो एक शेख से रिवायत करते हैं कि मोमिन जब वफात पाता है तो शैतान उस मोमिन पर उसके घर के बाज़ अफराद से भी ज्यादा रोता है, जिसको शैतान दुनिया में गुमराह करने में कामयाब ना हो सका हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान आयते सजदा तिलावत करता है और उस पर सजदा तिलावत करता है तो शैतान उससे दूर हटकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इंसान को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा किया और उसको जन्नत मिल गई, और मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया था तो मैंने नाफरमानी की और मुझे दोज़ख मिली। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।